آپ نے مجھے موقع دیا آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے شاگردوں سے گفتگو کر سکوں، دین کے ان عظیم طالب علموں سے گفتگو کر سکوں، اور دین ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جن کو ملے ان کو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر حدیث پڑھانے والے استاد بھی قابل اعتماد ہوں تو انسان کی سعادت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان احادیث پڑھتا ہے لیکن ایسے لوگوں جو حدیث کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے، وہ احادیث پڑھاتے ضرور ہیں لیکن احادیث پڑھاتے ہوئے احادیث کو اپنے مسلک کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ذاتی خیالات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ احادیث کے ذریعے کسی کا عقیدہ کیا ٹھیک کریں گے، کسی کی کیا اصلاح کریں گے۔ تو آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھانے والے استاد بھی آپ کو ایسے دیے ہیں جن کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ زین عرفان حفظہ اللہ ورعاہ، آپ جانتے ہوں گے کہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پڑھتے رہے اور اب وہاں پہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جامعۃ الامام سے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس وقت پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان میں الحمدللہ ایک عظیم اسلامک سینٹر کی بنیاد بھی رکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں قبول فرمائے، ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان جہود کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں، ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ان احادیث کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب العتق ہے۔ العتق کا معنی کیا ہے؟ آزاد کرنا۔ یہاں پہ آزاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنا، لونڈیوں کو آزاد کرنا۔ اسلام جب آیا تو اس سے پہلے دنیا میں غلاموں اور لونڈیوں والا نظام موجود تھا۔ اسلام نے اللہ کے فضل و کرم سے اس نظام کو بہتر بنایا۔ اسلام نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور بار بار دی۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من اعتق رقبۃ مسلمہ، جو کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے۔ حتی فرجہ بفرجی، چونکہ اس نے غلام کو مکمل طور پہ آزاد کیا ہے، اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دیا ہے، تو اس کی شرمگاہ کو دنیا میں آزاد کرنے کی وجہ سے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کس قدر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بات بات پہ اسلام کہتا ہے کہ چونکہ آپ سے غلطی ہے، کفارہ کے طور پہ آپ غلام آزاد کریں۔ اگر کسی نے مستقبل کے بارے میں قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس پہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ قسم اٹھائی تھی مثال کے طور پہ فلاں آدمی کو میں قتل کروں گا، اب قتل کرنا جائز نہیں ہے، اب اپنی قسم توڑنا چاہتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ اس قسم کو توڑا جائے، اسلام حکم دیتا ہے کہ اس قسم کو توڑا جائے، لیکن اب کیا کرنا ہوگا؟ اب کفارہ اس کا ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کریں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دیں۔ اگر ان 3 کاموں میں سے کسی کی بھی آپ طاقت نہیں رکھتے، مالی لحاظ سے اتنے کمزور ہیں، تب کہا گیا کہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ لیکن پہلے سٹیپ کے طور پہ، پہلے مرحلے کے طور پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ غلام کو آزاد کریں۔
کسی نے اپنی بیگم کو ماں بہن کہہ دیا ہے تو کیا ہے جی، غلام کو آزاد کریں۔ کسی سے کوئی مسلمان جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے قتل ہو گیا، قتل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، کسی پرندے کو شکار کرنا چاہ رہا تھا، گولی انسان کو لگ گئی، اب کیا ہے، قتل ہوا ہے، تو اس میں جہاں دیگر امور ہیں وہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بات بات پہ غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اسلام اس سسٹم کو مکمل طور پہ ختم کیوں نہیں کیا؟ اس نظام کے برقرار رہنے میں کئی فوائد تھے، کئی حکمتیں تھیں۔ جب کوئی آدمی غلام لونڈی کے طور پہ مسلمان گھروں میں رہے گا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ غلام کون ہوتے ہیں؟ کافر، مسلمان نہیں ہوتے۔ جو مسلمانوں کے پاس غلام ہوں گے وہ غیر مسلم ہوں گے عام طور پہ۔ اب اس کو بطور غلام مسلمانوں کے پاس رہنے کا موقع ملے گا، مسلمانوں سے قرآن کی تلاوت سنے گا، انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، ان سے توحید کے بارے میں گفتگو سنے گا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں تذکرہ سنے گا، اللہ کی عظمت کو جانے گا، اللہ کی شان کو معلوم کرے گا، تو امید یہ ہے کہ جلد ہی یہ آدمی مسلمان ہو جائے گا، اور یہ غلامی اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب بن جائے گی۔ تو اس لیے اسلام نے اس نظام کو بہتر بنایا ہے، اور کئی ایسے احکام دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ علیہ صاحب السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور جب خود کھانا کھاؤ تو ان کو کھانا کھلاؤ، جو لباس خود پہنو ان کو پہناؤ، اور ان سے ایسا کام نہ لو جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، اگر مشکل کام کا مطالبہ کرو تو اس میں ان کی مدد کرو۔ تو یہ چند باتیں تھیں غلاموں اور لونڈیوں کے تعلق سے۔ اب ہم باقاعدہ طور پہ ان حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 418، 418۔ راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اعتق شرکا لہ فی عبد، من اعتق جو آزاد کرے، شرکن سے مراد کیا ہوگا؟ اپنا حصہ، یعنی کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اس غلام کے بارے میں جس کا مالک ایک نہیں ہے، جس کے مالک دو یا دو سے زیادہ ہیں۔ اب وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس غلام سے ایک دن میں کام لینے کی اجازت ہے 12 گھنٹے، تو ایک غلام کے پاس وہ 6 گھنٹے کام کرتا ہے، دوسرے ایک مالک کے پاس وہ 6 گھنٹے کام کرتا ہے، دوسرے مالک کے پاس باقی 6 گھنٹے کام کرتا ہے۔ 3 مالک ہیں تو 4 گھنٹے اس کے پاس کام کرتا ہے، 4 گھنٹے اس کے پاس کام کرتا ہے، 4 گھنٹے اس کے پاس کام کرتا ہے۔ تو اس قسم کا یہ غلام ہے کہ جس کا مالک ایک نہیں بلکہ دو یا دو سے زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من اعتق جو آزاد کرے، شرکن لہو اپنا حصہ، فی عبدن کسی غلام میں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اب وہ غلام آدھا آزاد ہے اور آدھا وہ غلام ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا یہ آزاد کرنے والا مالی طور پہ کیسا ہے۔ اگر مالی طور پہ صاحب حیثیت ہے، مالی طور پہ اس کے حالات کوئی برے نہیں ہیں، تو شریعت کا اس مطالبہ ہے کہ باقی حصہ بھی تم آزاد کر دو۔ جب آپ نے آدھا آزاد کر دیا ہے تو اب آپ اس غلام کی قیمت لگائیں۔ مارکیٹ میں اس قسم کے غلام کی قیمت کیا ہے؟ کیونکہ ہر غلام کی قیمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی غلام بہت کمانے والا ہے، وہ بڑا ماہر ہے، اسے یہ کام کرنا بھی آتا ہے، وہ کام کرنا بھی آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی مارکیٹ میں قیمت زیادہ ہوگی، ویلیو زیادہ ہوگی۔ اور کوئی غلام درمیانی درجے کا ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی درمیانی درجے کی ہوگی۔
اور کوئی غلام ایسا ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا، تو اس کی قیمت جو ہے بہت کم ہوگی۔ تو فرمایا اس غلام کی قیمت لگائی جائے، مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کی قیمت ہے 1000 ریال۔ اب اس آدمی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے۔ مالک کون ہے؟ مثال کے طور پہ دو۔ مالک کتنے ہیں؟ مثال کے طور پہ دو۔ اب اس نے گویا کہ 500 ریال کا حصہ اپنا آزاد کر دیا۔ اب اسی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ 500 ریال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی آزاد کر دو۔ وہ کیسے کہ 500 ریال اس کے مالک کو دے دو، جو باقی حصے کا مالک ہے اس کو 500 ریال دے دو، تاکہ وہ تمہاری طرف سے مکمل آزاد ہو جائے۔ تمہاری طرف سے آزاد ہو جائے، اس کے دو مطلب ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ اس کی ولا تمہارے لیے ہوگی۔ ولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اگر یہ غلام آزاد ہونے کے بعد فوت ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ لاوارث ہے، تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا، اس کے چھوڑے ہوئے مکان کا، اس کے چھوڑے ہوئے گھر کا مالک کون ہوگا؟ یہ شخص جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ تو آزاد کرنے والے کو دنیا کے لحاظ سے یہ فائدہ ہوگا، اور آخرت کے لحاظ سے تو آپ جان چکے ہیں کہ یہ غلام اس آدمی کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من اعتق شرکا لہ فی عبد، جو آزاد کرے اپنا حصہ کسی غلام میں، فکان لہ، پس اس کے پاس ہے، کس کے پاس؟ اس آزاد کرنے والے کے پاس کیا ہے؟ ما یبلغ ثمن العبد، اتنا مال ہے جو اس غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے۔ قوم علیہ قیمت عادل، تو اس غلام کی عادلانہ قیمت لگائی جائے گی، ظلم پہ مبنی قیمت نہیں، وہ قیمت جو واقعی مارکیٹ میں بنتی ہے، کیونکہ وہ جو دوسرا مالک ہے وہ چاہے گا کہ اس کی قیمت اب مارکیٹ میں 1000 نہ لگے بلکہ 5000 لگے، 6000 لگے، زیادہ لگے گی تو پھر مجھے 3000 ریال ملے گا، 5000 ریال اس کی قیمت لگے گی تو تب مجھے 2500 ریال ملے گا، اگر اس کی قیمت 2000 ریال لگے گی تو مجھے 1000 ریال ملے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ اس کی قیمت بہت زیادہ لگائی جائے، اور ممکن ہے کہ یہ جس نے پہلا حصہ آزاد کیا ہے اس کی کوشش ہوگی کہ قیمت کم لگے، اس کی قیمت کتنی لگے؟ 500 ریال، تاکہ مزید 250 ریال ادا کر کے میں اس کو آزاد کر دوں، مکمل طور پہ آزاد کر دوں۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، قیمت کون سی لگائی جائے گی؟ عادلانہ قیمت، انصاف پہ مبنی قیمت، ماہرین اس قیمت کو طے کریں گے، نہیں ہی اس کی خاطر کی جائے گی قیمت عادل، عادلانہ قیمت۔ فآقا، چنانچہ یہ دے گا، یہ کون؟ یہ جس نے پہلا حصہ آزاد کیا ہے، یہ دے گا شرکاءہ، اپنے دوسرے حصہ داروں کو، اپنے پارٹنرز کو، حصہ سہم ان کے حصے۔ وعتق علیہ العبد، اور آزاد ہو جائے گا علیہ، اس پہلے مالک کی طرف سے، العبد، یہ والا غلام۔ اور اگر یہ آدمی جس نے غلام کا آدھا حصہ آزاد کر دیا ہے، اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، اگر یہ فقیر ہے، دوسرے حصے کی قیمت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِلَّا، ورنہ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ، اس غلام میں سے اتنا حصہ آزاد ہوگا، ما عتق، جو آزاد ہو چکا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پہلے دو مالک تھے، ایک مالک 6 گھنٹے کام لے رہا تھا، دوسرا مالک باقی 6 گھنٹے کام لے رہا تھا، یا 3 مالک تھے، ہر مالک 4 گھنٹے کام لے رہا تھا۔ تو اب جب ایک مالک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اب وہ مزید 8 گھنٹے کام کیا کرے گا، اور 4 گھنٹے وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اپنا کو الگ کام کرنا شروع کر دے، یا آرام کرے، یا کھانے پینے میں گزار دے، اس کی مرضی ہے۔ اور اگر 2 مالک ہیں اور ایک مالک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور یہ اس سے کام لیا کرتا تھا 6 گھنٹے، اب 6 گھنٹے
وہ آزاد رہے گا، جو چاہے سو کرے، کسی دکان پہ کام شروع کر دے، کسی آفس میں کام شروع کر دے، اور باقی 6 گھنٹے دوسرے مالک کے پاس کام کرتا رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ اسلام کی طرف سے جائز ہے کہ ایک ہی غلام کے ایک سے زیادہ مالک ہوں، 2 آدمی مالک ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ایسی کسی لونڈی کے ایک سے زیادہ مالک ہوں تو اسلامی لحاظ سے یہ جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ معلوم ہوا، یہ وہی باتیں جو پہلے ذکر کی جا چکی ہیں لیکن اب ذرا خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ معلوم ہوا کہ جس نے مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اب اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ باقی ماندہ حصے کو بھی آزاد کرو کیونکہ تم مالدار ہو، اور اس غلام کی عادلانہ قیمت لگائی جائے گی اور وہ باقی قیمت ادا کرے گا اور یہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوگا۔ اور اگر یہ آزاد کرنے والا شخص مالدار نہیں ہے تو پھر جتنا حصہ اس نے آزاد کیا تھا وہ آزاد ہوگا اور باقی حصے میں وہ غلام جو ہے غلام ہی رہے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان غلاموں کو آزاد کیا جائے، اسی لیے جب اس غلام نے اپنا حصہ آزاد کیا تو شریعت اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ باقی ماندہ حصہ آزاد کرو کیونکہ تم مالدار ہو، تمہیں اللہ کی طرف سے جو ثواب ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیاوی لحاظ سے تمہیں اس کی طرف سے کوئی فائدہ مل جائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 419 کی طرف، 419۔ راوی ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، من اعتق شخصا لہ، جو آزاد کرے شخصا لہ اپنا حصہ، شخص کا معنی بھی حصہ ہے، من مملوک اپنا حصہ کسی غلام میں سے، فعلیہ تو اس پہ واجب ہے، اس کے ذمہ ہے، خلاصہ اس کو آزاد کرنا، کس کو؟ اس غلام کو جس کا اس نے اپنا جس میں سے اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے۔ اس پہ واجب کیا ہے کہ اپنے مال میں سے اس سارے کے سارے غلام کو آزاد کر دے۔ وہی جو کچھ ہم پہلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، کچھ الفاظ کا فرق ہے بس۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ نئی بات ہے جو اس حدیث میں آئی ہے، جو پچھلی حدیث میں نہیں تھی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، اگر اس مالک کے پاس جس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے مال نہیں ہے، فقیر ہے وہ آدمی، تو قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، تو پھر بھی اس غلام کی عادلانہ قیمت لگائی جائے گی، قیمت مقرر کی جائے گی۔ اب کیوں مقرر کی جائے گی جی؟ اب کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پہلا مالک تو فقیر ہے۔ فرمایا ثم استسعی العبد غیر مشقوق علیہ، استسعیہ محنت کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، اس غلام سے محنت کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمت کرو، تمہاری قیمت لگا دی گئی ہے 1000 ریال، اور تمہارے پہلے مالک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، تم میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، تو اب 500 ریال باقی رہ گیا ہے، تو تمہارا پہلا مالک 500 ریال ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب تم کیا کرو؟ اب پہلے تم کام کرتے تھے 12 گھنٹے، 6 گھنٹے اس مالک کے لیے، 6 گھنٹے اس مالک کے لیے، اب تم نے کام کرنا ہے دوسرے مالک کے پاس 6 گھنٹے، باقی 6 گھنٹوں میں کماؤ، 500 ریال جمع کرو اور اس مالک کو ادا کرو تاکہ تمہیں مکمل طور پہ آزاد کر دیا جائے۔ یہ مفہوم ہے اس دوسرے جملے کا، اور اس دوسرے جملے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ابھی سے اس کو آزاد تصور کیا جائے، قیمت اس کی لگ گئی ہے 500 ریال،
اور اس کو چھٹی دے دی جائے، وہ اب نہ پہلے مالک کے لیے کام کرے گا کیونکہ وہ آزاد کر چکا ہے، نہ دوسرے مالک کے لیے کام کرے گا کیونکہ اس کے لیے بھی قیمت مقرر کر دی گئی ہے، اور غلام سے کہا جائے گا کہ 5 مہینے کے اندر اندر یا 6 مہینے کے اندر اندر یا سال کے اندر اندر یہ ماہرین کی کمیٹی طے کرے گی کہ کتنے عرصے میں یہ 500 ریال کما سکتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا 6 مہینے کے اندر اندر یا سال کے اندر اندر یہ 500 ریال جمع کرو، یہ ہم نے تمہارے دوسرے مالک کو دینا ہے، اور تم آج سے ہی آزاد تصور کیے جاؤ گے کام کرنے کے لحاظ سے، لیکن مکمل آزادی تمہیں تب ملنی ہے جب یہ 500 ریال ادا کر دو گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس حدیث میں ثم پھر استسعیا، یہ فعل مجہول ہے، یعنی کہ محنت کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا العبد اس غلام سے، غیر مشقوق علیہ، اس حال میں کہ اس پہ مشقت نہیں ڈالی جائے گی، یعنی کہ یہ جو محنت کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا 500 ریال مثال کے طور پہ طے کر دیا گیا، اب ہر مہینے اس نے مثال کے طور پہ جمع کروانا ہے 100 ریال، تو یہ قسطیں جو مقرر کرنی ہیں، قسطیں مقرر کرنے میں اس آدمی کی صلاحیت کا خیال رکھا جائے، ہو سکتا ہے وہ غلام بوڑھا ہو، وہ 500 ریال 6 مہینے میں نہ کما سکتا ہو، تو پھر آپ 6 مہینے کی بجائے سال مقرر کر دیں، اگر سال میں بھی وہ یہ پیسے نہیں کما سکتا آپ 2 سال مقرر کر دیں۔ تو یہ جو پیسے ڈالنے ہیں، پیسے ڈالنے میں اس پہ کوئی ظلم نہیں کرنا، اس پہ کوئی مشقت نہیں ڈالنی۔ تو یہ تھا اس حدیث کا مفہوم۔ اس میں کچھ فقہی اختلاف ہے، میرے خیال میں اس میں ہمیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 420 کی طرف۔ 420 راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، اور یہاں پہ گفتگو ہوگی مدبر کی بے کے بارے میں۔ مدبر کس کو کہتے ہیں؟ مدبر دبر سے ہے، دوبر کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے جسم کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، نماز کے بعد والے حصے کو بھی دوبر کہتے ہیں۔ تو مدبر سے مراد وہ غلام ہے جس کو اس کے مالک نے کہہ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تمہاری آزادی کا میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن آزادی کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب میں فوت ہو جاؤں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدبر۔ تو کیا اس شخص کو بھیجا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، اور مہینے کے بعد آپ اس کو بیچ رہے ہیں، جب بیچ دیں گے تو پھر کیسے آزاد ہوگا؟ دوسرا مالک تو اس کو آزاد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بہت بڑا سوال ہے کہ ایک طرف آپ نے کہہ دیا کہ آپ مدبر ہیں، یعنی کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہیں، اور دوسری طرف مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد آپ اس کو بیچنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو شریعت اس بے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، قال انہوں نے کہا، دبر رجل من الانصاری غلاما لہ، انصاریوں میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک غلام کو مدبر قرار دے دیا، یہ کہہ دیا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ اچھا، یہ آدمی انصاریوں میں سے تھا، انصاریوں کس قبیلے سے یہاں وضاحت نہیں آئی، مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے من بنی عدرہ، کہ یہ بنو عدرہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وفی لفظ، اور اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یہ آیا ہے کہ بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، آپ کو بتایا گیا کہ ان رجلا من اصحابہ، کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی آقا، اس نے آزاد کیا ہے، غلام اللہ عن دبر، اپنے غلام کو عن دبر، موت کے بعد، یعنی کہ یہ کہا ہے کہ یہ آزاد ہوگا لیکن میرے مرنے کے بعد۔ لم یکن لہ مال غیرہ، اس آزاد کرنے والے مالک کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال نہیں تھا۔ فباعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو بیچ ڈالا ب800 درہم، 800 درہم کے بدلے میں، خود آپ نے بیچا اس کو۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے فاحتاجا، کہ یہ اعلان کرنے کے بعد کہ یہ والا غلام میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، وہ آدمی فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، تو آپ نے اس کو بیچا 800 درہم کے بدلے میں، ثم ارسل بثمنہ الیہ، پھر آپ نے اس کی قیمت اس کی طرف بھیج دی۔ کس کی طرف؟ اس کے مالک کی طرف۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، اور مسلم شریف میں کچھ مزید وضاحت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من یشتریہ منی، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو کس نے خریدا؟ نعیم بن عبداللہ العدوی نے 800 درہم کے بدلے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 800 درہم لے کر آئے اور اس کے مالک کے حوالے کیے، پھر اس سے کہا کہ یہ 800 درہم تمہیں دے رہا ہوں، اپنے اوپر خرچ کرو، پھر اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرو، اہل و عیال کے اوپر، پھر بھی تمہارے پاس مال رہے تو اپنے رشتے داروں کے اوپر خرچ کرو، اور پھر بھی مال باقی بچے تو پھر دائیں بائیں دوسرے غریبوں، فقیروں، مسکینوں پہ خرچ کرو۔ تو اس لحاظ سے چلا کرو۔ تو اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ اعلان کرنا درست ہے کہ میرا غلام میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، اور اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مدبر، یعنی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، یہ آزاد تو ہوگا لیکن کس مال میں سے آزاد ہوگا؟ کیا اعلان کرنے والے مالک کے ٹوٹل مال میں سے آزاد ہوگا، یا وصیت والے 1/3 مال میں سے آزاد ہوگا؟ تو اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ یہ ٹوٹل مال میں سے آزاد نہیں ہوگا، بلکہ ٹوٹل مال کے 1/3 حصے میں سے آزاد ہوگا، 1/3 میں سے آزاد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہنا کہ غلام میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، یہ وصیت والا حکم ہو گیا، یہ وصیت والی صورتحال ہوگی۔ اور وصیت کتنے مال میں سے ہو سکتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں 1/3 مال میں سے ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ اعلان کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال مسجد کے لیے ہے، میرا سارا مال مدرسے کے لیے ہے، میرا سارا مال فلاں اسلامک سینٹر کے لیے ہے۔ نہیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، جب آپ زندہ ہوں، صحت مند ہوں، ابھی فی الحال موت کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں، تب ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ کیسا ہے؟ اس بارے میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے۔ تو بہرحال گنجائش موجود ہے کہ کوئی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دے، لیکن صحت کی حالت میں، مرتے ہوئے ٹوٹل مال میں سے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو اب اگر کسی نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ والا غلام میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، آپ دیکھا جائے گا اس کی قیمت کتنی ہے۔ اس کی قیمت ہوئی مثال کے طور پہ 1000 ریال، اور مرنے والا جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے 1000 ریال اس کا 1/3 بنتا ہے یا اس سے کم بنتا ہے، تو ٹھیک ہے جی، یہ آزاد ہوگا۔ لیکن اگر مرنے والا جو آزادی کا اعلان کر کے جا رہا ہے وہ کوئی مال ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا، اس جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے صرف ایک غلام ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی۔ وہ کتنی قیمت لگی؟ 1000 ریال۔ اس غلام سے کہا جائے گا کہ چونکہ یہ وصیت ہے تو تم مکمل آزاد نہیں ہو سکتے، تمہارا 1/3 آزاد ہوگا، تمہارا 1/3 حصہ آزاد ہوگا، 300 ریال کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ تم آزاد ہو، اور باقی پیسے جمع کرو تو آزادی ملے گی، ورنہ باقی پیسوں کے لیے آزادی نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے کہ یہ جو اپنے مرنے کے بعد یہ کہنا کہ غلام آزاد ہوگا، تو یہ جو چیز ہوگی یہ وصیت والے مال میں سے ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ غلام جس کے بارے میں آپ اعلان کر چکے ہیں میرے بعد آزاد ہوگا،
اگر کل کو آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، آپ مقروض ہو گئے ہیں، کوئی اور ایسی صورتحال بن گئی ہے، تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود مداخلت کی اور اس غلام کو آپ نے بیچ ڈالا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ نیلامی کی بیع میں حصہ لینا جائز ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کون اس کو مجھ سے خریدے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا تھا تو ہر آدمی کو آپ نے موقع دیا کہ وہ اس کو خریدنے کے عمل میں حصہ لے سکتا ہے، قیمت اس کی بتا سکتا ہے کہ میں اتنے میں خریدوں گا، میں اتنے میں خریدوں گا، یا میں اتنے میں خریدوں گا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی قیمت لگائے اور بیچنے والا اس میں دلچسپی لے اور اس سے بات آگے بڑھائے، تو اب باقی لوگوں کو مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کو خرید رہا ہو تو باقی آدمی بھی اس میں مداخلت کریں، تو بیع کے اوپر بیع کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نظر آئیں اور ایک دوسرے کے دشمن نظر نہ آئیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی نبی علیہ السلام کے احادیث کے ساتھ اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اب بس میں نے بہت علم لے لیا، نہیں، اپنے اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ مرتے دم تک میں نے علم کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ حدیث کی ایک کتاب پڑھنے کے بعد دوسری کتاب پڑھنی ہے، پھر تیسری پڑھنی ہے، پھر چوتھی پڑھنی ہے۔ آج عمدۃ الاحکام پڑھی ہے، کل بلوغ المرام پڑھنی ہے، صحیح بخاری پڑھنی ہے، مسلم شریف پڑھنی ہے، ابو داؤد شریف پڑھنی ہے، نسائی پڑھنی ہے، ترمذی پڑھنی ہے۔ علماء کرام تو ایک کتاب کو بار بار پڑھتے تھے، ایک کتاب کو پڑھا ہے اپنے اس استاد سے، اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے پھر دوسرے شہر میں دوسرے استاد کے پاس چلے گئے، اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے پھر تیسرے شہر میں تیسرے استاد کے پاس چلے گئے، اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے پھر چوتھے شہر میں چوتھے استاد کے پاس چلے گئے۔ علماء کرام دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے محنتیں کی حدیث کا علم لینے کے لیے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑ دیا حدیث کے ساتھ، آپ کو حدیث کا طالب علم بنا دیا، بہت بڑا اعزاز آپ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ اعزاز برقرار رہے، جس دن میرا اور آپ کا جنازہ نکلے اس دن بھی ہم نے کسی نہ کسی قرآن کی کلاس میں بھی حصہ لیا ہو اور کہیں نہ کہیں حدیث کی کلاس میں بھی حصہ لیا ہو، حدیث پڑھائی ہو، پڑھی ہو، قرآن کی تفسیر پڑھائی ہو یا پڑھی ہو، ایسے ہی ہماری روح نکلے، بطور طالب علم ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ تو یہ عزم کریں کہ پوری زندگی ایسے ہی پڑھتے رہنا ہے اور پڑھاتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ راضی ہو، آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، آپ سب کی اولاد میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، اور شیخ محترم جناب شیخ زین عرفان حفیظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اور یہ اسی طرح قرآن و حدیث کی خدمت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بھی دے اور اتنا وقت بھی دے کہ اسی طرح معاشرے کے اہل توحید لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، ان کے عقائد کی اصلاح کرتے رہیں، اور جو ان کے متعلقین ہیں جو اس کام کے ساتھ جڑے رہے، ان کی ٹیم، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں، ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ ان میں سے اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ غزہ، فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، ان کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ان پہ ظلم کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے کم از کم دعائیں کرنے کی توفیق دے دے، کم از کم اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ان کے لیے مخلص ہو جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے پریشان ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزمائش کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھرانوں کو قرآنی گھرانے بنا دے، ایسے گھرانے بنا دے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں احادیث پڑھی جاتی ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم، اللہم مزید فزید۔ استاد محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حافظکم اللہ، میں اپنی طرف سے
اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنی کلاس کے تمام طلباء طالبات کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کی کلاس میں تشریف لائے، اور الحمدللہ ہم سب کے لیے یقیناً یہ لمحات باعث سعادت اور افتخار ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ایک یادگار ہوگی کہ انشاءاللہ شیخ محترم الحمدللہ ہماری کلاس میں تشریف لائے تھے، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں 3 احادیث پڑھائی تھیں۔ تو یہاں پر ایک دو چیزوں کی وضاحت ہے، ایک تو یہ کہ جو استاد محترم کے پاس احادیث کی نمبرنگ تھی وہ تھوڑی مختلف تھی ہماری نمبرنگ سے، تو یہ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ بعض اوقات احادیث کے مختلف نسخوں کے اندر احادیث کی نمبرنگ کے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہی 3 احادیث 12 13 14 میں تھیں، اور شیخ صاحب کے پاس 18 19 20 میں تھیں۔ تو یہ بعض اوقات جو کسی طویل حدیث کے ساتھ چھوٹی حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے تو بعض اوقات انہیں 2 احادیث شمار کر لیا جاتا ہے الگ سے، تو احادیث کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور کچھ کتابوں میں انہیں ایک حدیث ایک موضوع کے یا کچھ الفاظ کے اختلاف کی وجہ سے انہیں ایک حدیث شمار کیا جاتا ہے، تو وہ الفاظ کی تعداد کم ہوتی ہے، تو وہ یہ وجہ تھی۔ شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ سوالات آ رہے ہیں، اگر ہم کچھ سوالات لے لیں، بارک اللہ فیکم، اگر آپ کا وقت اجازت دے دو۔ جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا چند سوالات کا جواب دے سکوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے۔ جزاکم اللہ خیرن واحسن اللہ علیکم۔ شیخ صاحب پہلا سوال یہ آیا کہ کیا اب بھی غلاموں کا تصور ہے؟ جی شیخ محترم آپ کی آواز کٹ گئی ہے، جی معذرت سے شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی غلاموں لونڈیوں کا نظام موجود ہے یا نہیں، جی کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہی سوال تھا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سسٹم اب ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمارے علم کے مطابق یہ شاہ فیصل رحمہ اللہ کے زمانے میں، جب شاہ فیصل سعودی عرب کے حکمران تھے، اس زمانے میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی اقوام متحدہ میں کہ اعلان کر دیا جائے کہ کسی کو بھی اب یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو غلام بنا کے رکھے، لونڈی بنا کر رکھے۔ سب ممالک نے اس کے اوپر سائن کیے، اور شاہ فیصل رحمہ اللہ نے بھی سائن کیے، اور اس نے اس سسٹم کو سعودی عرب میں عملی طور پہ ختم کرنے میں اہم کردار سر انجام دیا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ قدم بھی اٹھایا کہ سعودی عرب میں جو غلام ہوتے تھے ان کو ان قبائل کی طرف منسوب کر دیا گیا جن قبائل میں وہ رہ رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی عزت دی گئی سعودیہ میں۔ تو الحمدللہ سعودیہ نے بھی اس میں بڑا اہم کردار کیا، اور اب اس نظام کا خاتمہ ہو چکا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب جو دوسرا سوال ہے کہ جو پہلے وقتوں میں غلام تھے ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری کس پر تھی، اور کیا ان کا کوئی طے شدہ معاوضہ انہیں ادا کیا جاتا تھا؟ جی غلاموں لونڈیوں کو کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس سسٹم کے تحت وہ اپنے مالک کے لیے ہی کام کرتے تھے، اس کے لیے ہی کماتے تھے، اور مالک کی ذمہ داری ہوتی تھی انہیں کھانا فراہم کرنا، انہیں لباس مہیا کرنا، ان کا علاج کرنا، ان کو رہائش فراہم کرنا۔ یہ بنیادی ضروریات ان کے مالک کے ذمہ ہوتی تھیں، اور وہ اپنے مالک کے لیے کام کرتے تھے، اپنے مالک کے لیے کماتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب ایک سوال یہ آیا کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں لا تناجشو، یہ کیا ہے؟ جی استاد محترم اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو جو حدیث کے الفاظ ہیں لا تناجشو، اس سے کیا مراد ہے لا تناجشو؟ لا تناجشو ہماری آج کی حدیث میں تو نہیں آئے، اگر کہیں پہ پہلے آئے ہیں تو بہرحال میں بتا دیتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دھوکہ نہ دیں کسی کو، اور خصوصی طور پہ یہ مراد ہے کہ کسی چیز کی بے میں کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز کی قیمت لگائی جا رہی ہے، نیلامی ہو رہی ہے، بولی ہو رہی ہے، اور اس کے 5 6 وہاں پہ دوست موجود ہیں، اس کے نوکر موجود ہیں جو بے میں حصہ لیتے ہیں تاکہ اس کی قیمت کو بڑھا سکیں۔ حقیقتاً وہ چیز کو خریدنا نہیں چاہتے جو بیچی جا رہی ہے۔ بائک بیچا جا رہا ہے، اور
ایک ان میں سے کہتا ہے جی میں خریدوں گا اس کو 70,000 روپے میں، دوسرا کہتا ہے 80,000 روپے میں، تیسرا 90,000 روپے میں، چوتھا کہتا ہے جی 1 لاکھ میں، جبکہ سب قیمت لگانے والے اس کے اپنے آدمی ہیں۔ تو اس انداز سے دھوکہ وغیرہ دینا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ان الفاظ سے مراد ہے، واللہ عالم۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب، نصیحت کا مطالبہ ہے کہ موجودہ دور میں احادیث پر عمل کیسے کیا جائے، اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے، نصیحت فرما دیجئے۔ جی، موجودہ زمانے میں احادیث پہ عمل کرنا اس لیے آسان ہو چکا ہے کہ اب احادیث ہر ایک کے پاس پہنچ رہی ہیں۔ یہ کتابیں آج کل جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، کسی زمانے میں بڑی مشکل سے علماء کرام کے پاس ہوتی تھیں، عام لوگوں کے پاس تو ہوتی نہیں تھیں۔ علماء کرام بھی ان کتب کو بڑی مشکل سے حاصل کرتے تھے، اور آج یہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا ترجمہ بھی موجود ہے اردو میں، انگلش میں، اور پھر ماشاءاللہ ایسے اساتذہ بھی میسر ہیں جو سلفی ہیں، جن کے عقائد ٹھیک ہیں، اور وہ آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ تو موجودہ زمانے میں حدیث کا علم لینا اور پھر اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ اس لحاظ سے پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ تراجم موجود ہونے کے باوجود آپ مشائخ سے، اساتذہ سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کئی جگہ پہ انسان کو حدیث سمجھ نہیں آتی، شک و شبہ پڑ رہا ہوتا ہے، کوئی لفظ مشکل ہوتا ہے، کسی کا معنی مفہوم سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان اساتذہ کرام کی آپ محتاج ہیں کہ ان سے آپ وقت لیں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، اور پھر جس قدر آپ کی وہ رہنمائی کریں، اس رہنمائی کے مطابق ان حدیث پہ آپ عمل کریں۔ بارک اللہ تو فیکم۔ حدیث پہ عمل کرنا اس لحاظ سے انشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں کافی آسان ہے۔ بالکل شیخ صاحب۔ تو شیخ صاحب، وہ سوال کی انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ایک تو حدیث پر عمل کرنے، دوسرا جس طرح ابھی ہم نے کتاب العید کی احادیث آپ سے پڑھی ہیں، تو یہ احادیث، ان احادیث پر کس طرح سے عمل کیا جائے؟ جی، ان احادیث پہ عمل یوں کیا جائے گا کہ ایک تو ان احادیث میں جو کچھ کہا گیا ان پہ ایمان لایا جائے۔ آپ ایمان لائیں کہ جو ان احادیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، جو کہا، جو آپ نے کیا غلاموں اور لونڈیوں کے تعلق سے بالکل ٹھیک کیا۔ اب مثال کے طور پہ جو بھی آپ کے سوالات سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو دائیں بائیں ہم گفتگو سنتے ہیں، تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب باتیں آتی ہیں غلاموں اور لونڈیوں کے سسٹم کے تعلق سے، اور ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اسلام کو آتے ہی اس نظام کی ناقص عقل ہے، ہماری محدود عقل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس نظام کو آتے ہی مکمل طور پہ ختم نہیں کیا، اس کو بہتر بنایا ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، لوگوں کو ان پہ ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اب سسٹم کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا، تو اب ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے شیطان ہمارے دل و دماغ میں وسوسے ڈالے، تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 بار بائیں جانب پھونکنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ جو میرے رب نے کہا ٹھیک کہا، جو میرے رب نے کیا درست کیا، اور میری عقل جو ہے وہ ناقص ہے، میں ان حکمتوں کو نہیں جان سکتا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہیں۔ تو ان حدیث پہ ایمان لایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ اس بات پہ یعنی کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اگر دوبارہ یہ سسٹم آتا ہے تو میں ان احادیث پہ عمل کروں گا، ان احادیث کے مطابق غلام اور لونڈیوں سے سلوک کروں گا، اچھا سلوک کروں گا، تو انشاءاللہ اس نیت پہ اجر و ثواب ملے گا، ادھر اس ایمان پہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب، ایک سوال یہ آیا کہ جو آج گھروں میں کام کرنے والے ملازم وغیرہ ہیں، تو کیا ان پر یہ غلاموں کے، لونڈیوں کے احکامات لاگو ہوں گے، یا وہ کیا ہے؟ جی، آج کل جو میں نوکر اور نوکرانیاں کام کرتے ہیں ان پہ غلاموں اور لونڈیوں والے احکام لاگو نہیں ہوں گے، لیکن ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ، جیسا لباس خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ،
اب کسی پہ یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے نوکر کو ویسا ہی لباس پہنائے جیسا خود پہنتا ہے، کیونکہ اس کو وہ سیلری دے رہا ہے، اس کو وہ تنخواہ دے رہا ہے. لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس قسم کیا فائدہ ان حدیث سے اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن ان نوکروں کے اور ان نوکرانیوں کے وہ احکام نہیں ہیں جو غلاموں کے اور لونڈیوں کے ہیں. مثال کے طور پہ لونڈی کے مالک کو تعلق قائم کرنے کی اجازت تھی، لیکن نوکرانی سے ایسا تعلق قائم کرنے کی قطعا اجازت نہیں ہے. نہ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے، نہ اس نوکرانی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کا تنہا سفر کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ضروری ہے اس نوکرانی کے ساتھ اس کا بھائی ہو یا اس کا والد ہو یا اس کا شوہر ہو یا اس کا سگا بانجا بھتیجا، کوئی نہ کوئی محرم ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام لونڈیوں کے احکام اور ہیں اور نوکرانیوں کے اور نوکروں کے احکام اور ہیں. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب ایک سوال یہ آئے کہ حدیث کو جو سیکھے اور سکھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جو حدیث کو سیکھے اور سکھائے کس میں شامل، کون سی دعا میں شامل ہو وہ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے. جی بالکل. غالباً وہ نضر جی اللہ وہ عمرہ دعا میں، کی یہ حدیث آپ سے سننا اچھا ہے. وہ مراد لے رہے ہیں جی. جی اگر آپ وہ مراد لے رہے ہیں تو میں بھی اسی کا تذکرہ کرنے لگا تھا کہ فوری طور پہ میرے ذہن میں تو وہی دعا آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سنے، اس کو یاد کرے اور پھر دوسروں تک پہنچائے. تو یہ تو آپ کے الفاظ عام ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں یہ حدیث ان کے ساتھ خاص ہے. تو آپ کے الفاظ عام ہیں، تو جو بھی آپ کی حدیث سنے اور اسے یاد کرے آگے پہنچائے تو ان الفاظ کے عموم میں داخل ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ عام ہیں. آپ نے الفاظ کو خاص کیا ہی نہیں کسی زمانے کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ یا کسی زبان کے ساتھ. اس لیے انشاءاللہ ان الفاظ میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو آپ کی احادیث کو پیار و محبت سے توجہ سے سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب ہم آخری سوال لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہمارا کافی ہو چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیدی کو پیسے دے کر آزاد کرانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی قیدی کو آزاد کرنے کے بارے میں الگ سے احادیث موجود ہیں، ان احادیث میں اس قسم کی فضیلت آتی ہے. اب باقاعدہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، اس قسم کی فضیلت آتی ہے، بالکل آتی ہے جی. بارک اللہ فیکم واحسن اللہ علیکم. یقیناً سوالات اور بھی آ رہے ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ استاد محترم سے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ سوا گھنٹہ ہو چکے ہیں ہمارے سیشن میں موجود ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ منا ومنکم. شیخ صاحب ہماری یہ پوری ایک ٹیم تھی الحمدللہ جو 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے واٹس ایپ گروپس کو مینیج کرنا. برادرز کے سسٹرز کے الگ الگ گروپ تھے اور الحمدللہ اس کے اندر لنکس کو شیئر کرنا، پھر ہر کلاس کی یوٹیوب ریکارڈنگ کو شیئر کرنا، اور پھر اس کے بعد کلاس کے دوسرے تیسرے دن ہمارے ایک اساتذہ کرام کی ٹیم موجود تھی جس میں 4-5 لوگ تھے. وہ ہر لیسن کو سن کر ہر سبق کے اندر سے 10 سوالات تیار کرتے تھے، پھر اس کو گوگل لنک پر رکھا جاتا تھا اور ان لوگوں کا اگلی کلاس سے پہلے پہلے ٹیسٹ لیا جاتا تھا. تو الحمدللہ ہماری آج جو 46 نمبر 46 نمبر کی کلاس ہے، الحمدللہ پچھلی تمام کلاسوں کے کوئزز ہوئے ہیں، اس کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے. وقتاً فوقتاً وہ رزلٹ ہم اناؤنس بھی کرتے رہے ہیں. جو ٹاپ پر آنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی الحمدللہ ہوتی رہی ہے کلاس کے اندر. تو آج کی کلاس کے بھی انشاءاللہ سوالات آنے والے دنوں میں شیئر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ شیخ صاحب کی رہنمائی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آنے والے 2 سے 3 ہفتوں میں ہماری اگلی کتاب شروع ہو جائے گی. جس طرح شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ایک کتاب کو مکمل کریں تو اگلی کتاب کو شروع کرنے کی حرص آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو اس سے پہلے الحمدللہ ہماری 6 کتابیں اسی کلاس کے اندر مکمل ہو چکی ہیں. یہ ہماری عمدۃ الاحکام کی 7ویں کلاس کتاب تھی الحمدللہ. تو جو 8ویں کتاب ہوگی انشاءاللہ العزیز اس کا اعلان آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر عنقریب کر دیا جائے گا. اگر کوئی آپ میں سے ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنا نمبر چیٹ میں لکھ دے، اسے ایڈ بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ.
اور استاد محترم کی بھی اسی طرح عمدۃ الاحکام کی شرح بھی چل رہی ہے، دیگر دروس بھی چل رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر شیخ صاحب کے سوالات اور جوابات کا سلسلے بھی چل رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ ڈاکٹر عبد الباسط فہیم صاحب حافظ اللہ کا نام لکھ کر آپ انہیں سرچ کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے سوال و جواب، چاہے وہ مسجد نبوی کے اندر جو ریکارڈنگز ہوئیں، یا آج کل جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے اندر، یا آپ کے دیگر پاکستان کے مختلف جگہوں پر دروس، خطبات اور سوال و جواب کی نشستیں اور علمی الحمدللہ جو خطبات وغیرہ ریکارڈ ہو رہے ہیں الحمدللہ، وہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، تو آپ اس سے بھی لازمی استفادہ کیجئے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر علماء کرام سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہمیں ہمارا جو کچھ ہم نے اس کورس کے اندر کہا، اس دورے کے اندر کہا، اگر وہ کچھ صحیح تھا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اگر کوئی ایسی بات ہماری زبانوں سے ادا ہوئی جو درست نہیں تھی تو وہ یقیناً ہماری کم علمی ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، وہ عمدن قصدن نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ کے لیے ہمارے ایک ایک لفظ کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ میری والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ آپ میں سے جن جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ ایمان، اسلام، توحید پر دنیا سے گئے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعدیر ان کا سایہ آپ کے سروں پر قائم دائم رکھے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، آپ ان کی خدمت کر کے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی زندگی میں سمیٹتے رہیں۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ وہ آخری نصیحت فرمائیں، کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری ملاقات پھر اس سے اگلی 8ویں کتاب کے اندر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس قدر کتب یہاں پہ پڑھائی ہیں، اور مزید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت فرمائے، اور یہ طالب علم چاہے یہ بڑی عمر کے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہم سے بھی بڑے ہوں، ہیں تو طالب علم، اور یہ لفظ بڑا بڑا معزز لفظ ہے کہ طالب علم، اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کو بھی جزائے خیر دے اور ان کو استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ان مجالس میں ان کی حاضری کو، میری حاضری کو، آپ کی حاضری کو ہمارے گناہوں کے جڑنے کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ بس نصیحت وہی ہے جو پہلے کی تھی کہ سلفی مشائخ کے ساتھ جڑے رہیں اور ان سے علم لیتے رہیں، عقیدہ سیکھتے رہیں، احادیث سیکھتے رہیں، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب اور پھر تیسری کتاب، بلکہ پہلی کتاب آپ نے پڑھی ہے، آئندہ کتاب میں آپ کے ساتھ آپ کے شوہر ہونے چاہیے، آئندہ کتاب میں آپ کے ساتھ آپ کی بیگم ہونی چاہیے، آئندہ کتاب میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ہوں، آئندہ کتاب میں آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں ہوں۔ تو اس لحاظ سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیتے رہیں، انہیں بھی اس عمل میں شریک کرتے رہیں، آپ کو اپنا ثواب بھی ملے گا، ان کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔